ریاض نے تہران کے ساتھ تعلقات اس وقت منقطع کر لیے تھے جب ایرانی مظاہرین نے 2016 میں ایران میں سعودی سفارتی مشن پر حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد سعودی عرب میں شیعہ عالم نمر النمر کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ شیعہ ایران اور سنی سعودی عرب کے درمیان دشمنی حالیہ برسوں میں مشرقی وسطی کی سیاست پر بہت زیادہ حاوی رہی ہے، جو شام، عراق، لبنان اور یمن تک پھیل گئی تھی۔ شیعہ عالم نمر النمر پر غیر ملکی مداخلت، سعودی عرب کے حکمرانوں کی نافرمانی اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا الزام تھا، جس کی بنا پر 15 اکتوبر 2014 کو سعودی حکومت نے فوجداری قانون کے تحت انہیں موت کی سزا سنائی تھی۔ لیکن حالات نے اب ایک نیا رخ لے لیا ہے۔ مشرق وسطی کے دو بڑے تیل پیدا کرنے والے رائیولز یعنی کہ ایران اور سعودی عرب نے تعلقات منقطع ہونے کے 7 سال بعد تعلقات بحال کرنے اور سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ پچھلے ہفتے میں ایران کی خبر رساں ایجنسی ارنا نے یہ خبر شائع کی ہے کہ یہ معاہدہ بیجنگ میں چینی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے بعد ہوا۔ مذاکرات کے نتیجے میں ایران اور سعودی عرب نے 2 ماہ کے اندر سفارتی تعلقات بحال کرنے اور سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس معاہدے کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات کی بحالی کے لیے چین کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے جواب میں تینوں ممالک اعلان کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک 2 ماہ کے اندر سفارت خانوں کو دوبارہ کھولیں گے۔ دوسرا، دونوں ممالک ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کریں گے، اور مزید یہ کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ان مذاکرات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اچھے ہمسایہ تعلقات کو فروغ دینا اور آپسی اختلافات کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنا ہے۔ مزید یہ کہ سعودی عرب اور ایرانی وزرائے خارجہ معاہدے کی شرائط کو فعال بنانے اور تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک اجلاس منعقد کریں گے۔ اس کے علاوہ اس معاہدے کے تحت 2001 کے سیکیورٹی تعاون کے معاہدے اور 1998 کے معیشت، سائنس اور کھیلوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے کیے گئے معاہدوں کو بھی فعال کیا جائے گا۔ دونوں پارٹیز یعنی سعودی عرب اور ایران نے 2021 اور 2022 میں گزشتہ مذاکرات کی میزبانی کرنے پر چین کے ساتھ ساتھ عراق اور سلطنت عمان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان دشمنی کا آغاز 1979 میں ایرانی انقلاب کے فوراً بعد ہوا تھا۔ تب ایران نے تمام مسلم ممالک میں بادشاہت کو ختم کر کے مذہب کی حکمرانی کے نفاذ کی دعوت دی تھی۔ 1981 میں عراق نے ایران پر حملہ کیا، جس میں سعودی عرب نے عراق کا ساتھ دیا۔ فی الحال سعودی عرب اور ایران شام، یمن، لبنان اور لیبیا میں پراکسی وار کے ذریعے آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ ان ممالک کی الجھن اور ٹکراؤ میں امریکہ اور اسرائیل کے مفادات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق یہ مذاکرات صدر شی جی پنگ کی کوششوں سے 6 سے 10 مارچ کے درمیان ہوئے۔ دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ عالمی دنیا اور ریاست پاکستان اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے بین الاقوامی سیاست پر کیا دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ یہ معاہدہ ایک ایسے خطے میں چین کی سفارتی فتح ہے جس کی جغرافیائی سیاست پر امریکہ کا غلبہ ہے۔ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مغرب یا پرٹیکولرلی یو ایس اے کی جانب سے چین کو الزامات کا سامنا ہے کہ بیجنگ نے روس اور یوکرین کی جنگ کے سلسلے میں خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے، جبکہ چین یوکرین کی جنگ پر نیگوسیشن یا ٹیبل ٹاکس کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔
چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایک نیک نیتی اور قابل اعتماد میڈیٹر کے طور پر چین نے میزبانی کے فرائض پورے کیے ہیں۔ بیجنگ دنیا کے گرما گرم مسائل سے نمٹنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا اور ایک بڑی قوم کے طور پر اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا رہے گا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے ترجمان نے کہا ہے کہ واشنگٹن کو معاہدے کے اطلاعات پر تشویش ہے، لیکن وہ یمن میں جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کسی بھی کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کے ترجمان نے کہا ہے کہ خلیجی خطے میں استحکام لانے کے لیے پڑوسی ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے تو ایران کے ایٹمی پروگرام کے سبب امریکی دباؤ کی وجہ سے انڈیا کو ایران کے ساتھ اپنی تجارت کم کرنا پڑی تھی۔ دھیرے دھیرے جب یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا تو انڈیا نے گلف کنٹریز جیسے متحدہ عرب امارات، جسے UAE کہا جاتا ہے، سعودی عرب اور بحرین کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کرنے شروع کر دیے تھے۔ ساتھ ہی ایران انڈیا سے دور ہوتا چلا گیا اور چین سے اس کی قربت مزید بڑھتی گئی۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم اس تاریخی معاہدے میں چائنیز قیادت کی بصیرت کے کردار کو سراہتے ہیں، جو مثبت اور بابانی مذاکرات کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم اس انتہائی مثبت سرگرمی کے منتظر ہیں۔ ہم سعودی عرب اور ایران کی قیادت کی جانب سے دکھائی جانے والی بصیرت کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں مثبت کردار ادا کرتا رہے گا اور یہ اقدام خطے کے باقی حصوں میں تعاون اور خوشحالی کی مثال بنے گا۔ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک نے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں آنے والی اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ عراق نے سعودی عرب اور ایران کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں نیا باب کھلتا نظر آ رہا ہے۔ مصر نے بھی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس پیش رفت سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ لبنان کی ایک سیاسی جماعت حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ نے خطے میں اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ تاہم اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اس کے فیصلے کے حوالے سے نتن یاہو حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس فیصلے کو اسرائیل کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس تبدیلی کو اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی حکومت کے لیے ناکامی قرار دیا ہے۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لپید نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاہدہ اسرائیلی حکومت کی خارجہ پالیسی کی مکمل اور خطرناک ناکامی ہے۔ اس معاہدے کے ایران کی نیوکلیئر ڈیل اور یمن میں خانہ جنگی پر ممکنہ طور پر وسیع مضمرات ہیں، جہاں دونوں فریق ایک دوسرے سے پراکسی جنگ میں بدے ہوئے ہیں، اور یہ معاہدہ سعودی عرب کے مغرب سے آزاد خارجہ پالیسی چلانے کے نئے عزم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تاہم یہ معاہدہ پابندیوں کے ذریعے ایران کو اقتصادی طور پر تنہا کرنے کی امریکی قیادت کی کوششوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر تہران کے ساتھ سعودی تعلقات میں حقیقی گرم جوشی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک نتیجہ ایران کے اندر سعودی سرمایہ کاری کا امکان بھی ہے۔ سفارتی تعلقات کی بحالی کا ایک اور ممکنہ نتیجہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب اپنے لندن میں قائم سیٹلائٹ چینل ایران انٹرنیشنل کو بند بھی کر سکتا ہے، جو مظاہرین کا ساتھ دے کر ایران کے اندر مقبول ثابت ہوا تھا۔ اس معاہدے کے مستقبل میں کیا نتائج نکلتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اس معاہدے کو مشرق وسطیٰ اور علاقائی امن کے لیے ایک خوشگوار واقعہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین اس معاہدے کو مڈل ایسٹ کے لیے ایک اہم پیش رفت سمجھ رہے ہیں۔
ناظرین، آپ بھی اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ کی صورت میں انفارم کیجئے کہ آپ اس پورے معاہدے کے بارے میں کیا سوچ و بچار رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ انسان نے آگ پر کیسے قابو پایا تھا تو سکرین کی رائٹ سائڈ پر موجود لنک پر کلک کریں، اور اگر آپ نے پاکستان کی پہلی دہائی کی معاشی تاریخ کا احوال نہیں سنا تو سکرین پر موجود لیفٹ سائڈ کے لنک پر کلک کریں۔